تھے, کتنا ڈرتے تھے, آپ کو نہیں معلوم. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. کون حنظلہ؟ جو غسیل الملائکہ ہیں, جن کی شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والا انسان نہیں, اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. وہ حضرت حنظلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیسے ہو حنظلہ؟ اب جواب سنیے حضرت حنظلہ کا. عرض کرتے ہیں, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سبحان اللہ, تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ تعجب کے لیے کہا جاتا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں, سنیے. حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں, تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے گویا جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. اب اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرماتے, حنظلہ اللہ کی قسم, یہ کیفیت تیری نہیں, یہ تو کیفیت میری بھی ہے, ہمارے بھی کیفیت ہے یہ. چنانچہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس چل پڑے. آپ سوچو, میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. کون صدیق اکبر جنہوں نے پیسہ سے, اپنے پیسے سے مسجد نبوی کے لیے زمین عطا فرمائی, آج صدیاں گزر گئی, اس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے, کتنے سجدوں کا ثواب صدیق اکبر کو مل رہا ہے. اور کون صدیق اکبر؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسانوں میں عشق رسول کی بنیاد ڈالنے والی ذات کا نام ہے, عاشق اول کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ محبت رسول ہی کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے, جن کو سرکار نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ قدرت نے ان کے سچے ہونے کی گواہی عطا فرمائی, جن کی شان میں اللہ کی کتاب کے اندر آیتیں نازل ہوئی. وہ صدیق اکبر اپنی کیفیت کے بارے میں حضرت حنظلہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے اکیلے کی نہیں, یہ تو میری بھی کیفیت ہے. آؤ چلو چلتے ہیں حضور کے پاس. دونوں چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ کے حاضر ہونے کے بعد عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, یعنی حضرت حنظلہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں, پھر جب آپ کے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو معاشی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر ہمیشہ تمہارا یہی حال رہے یا تم اس حال پر رہ جاؤ جس حال میں میرے پاس تھے, میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں, لیکن اے حنظلہ
ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے، یعنی میری محفل کے اندر بیٹھنے کے بعد جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت اور جہنم کے اندر ڈوب جاتے اس کے تصور میں، اگر یہی حال تمہارا پرماننٹ رہے تو تم جہاں بھی رہو گے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اندر وقت بدلتا رہتا ہے، کیفیت دل کی بدلتی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں خوف ہے کہ حضور کے سامنے کیفیت الگ اور حضور کے پاس سے جانے کے بعد کیفیت الگ، اس لیے یاد رکھیں جو اپنا حساب لینے کا عادی ہے اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، فرمایا گیا جب تم صبح کرو تو اپنے نفس کا احتساب کرو، نیتیں کرو، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیا پلان ہے۔ کہیں تمہارے ذہن کے اندر کسی گناہ کا خیال اور تصور آ جائے، جھٹک دو کہ اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، وہ پوچھے گا مجھ سے۔ اور یہ نہ سمجھنا جس زمین پر چل رہے ہو